آیت نمبر 16۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین ویبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ولولا اذ سمعتموہ، اور کیوں نہیں جب تم نے اس افواہ کو سنا، قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، تم نے کیوں نہیں کہا کہ ہم اس معاملے میں کوئی بات ہی نہیں کریں گے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ تم کبھی اس جیسی دوبارہ حرکت کبھی بھی نہ کرنا، ان کنتم مومنین، اگر تم ایماندار ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تعالیٰ کھول کے تمہارے لیے آیات کو بیان کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے، حکمت والے۔ کیوں نہیں جب تم نے یہ سنا تو کیوں نہیں کہا کہ ہمارے لیے تو مناسب ہی نہیں کہ ہم اس معاملے میں تمہاری موافقت کرتے ہوئے کوئی بات کریں۔ اے اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، اور اللہ یہ تمہیں نصیحت دے رہے ہیں کہ تم اس کے بعد آئندہ کبھی کوئی ایسی حرکت کرنا، اگر تم مومن ہو کبھی نہ ایسی حرکت کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو وضاحت اور کھول کھول کے بیان کرتا ہے، اللہ خوب جاننے والے اور حکمت والے۔ اب مزید ایک بار پھر تجزیے کے طور پر مسلمانوں کو اللہ مخاطب کرتے ہیں کہ جب منافقین کی طرف سے یہ باتیں پھیل رہی تھیں اور تمہارے کانوں تک یہ بات پہنچ رہی تھی، تو تمہارا حق یہ تھا کہ تم کہہ دیتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ماں عائشہ کے متعلق کوئی ایسی بات کریں، ہمارے لیے قطعاً جائز نہیں۔ جس کو ماں سمجھو، جس کو اللہ نے ماں کا رتبہ دیا ہے، پھر اس کے متعلق ایسی بدگمانی اور ایسا لوز نظریہ رکھو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ سبحانہ کا اللہ پاک ہے، اسی طرح عائشہ بھی اس معاملے میں پاک اور صاف ہے۔ اللہ ذات کے لحاظ سے، صفات کے لحاظ سے، شریکوں کی شراکت سے پاک ہے۔ اللہ کا فیصلہ ظلم سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کمی کمزوری سے پاک ذات ہے۔ اور ھذا بہتان عظیم، یہ تو ماں عائشہ پر بہت بڑا بہتان ہے کہ ماں تو ایسے کام کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتی جو انہوں نے ماں عائشہ کے اوپر تھوپ دیا۔ اللہ تمہیں نصیحت کر رہے ہیں
کہ آج کے بعد کبھی ایسی حرکت نہ کرنا. یہ ایک مرتبہ اللہ نے تمہیں وارننگ دے دی ہے، مگر آئندہ کوئی حرکت نہ کرنا. اگر تمہارے اندر ایمان ہے، اور ایمانداروں کی وہ ماں ہے، اور جو ایماندار ہے وہ اس کو یا تو ماں سمجھیں یا اس کے متعلق یہ نظریہ رکھیں. اللہ نے کہا کہ مومن ماں عائشہ کو ماں سمجھتا ہے، ماں ختیجہ کو ماں سمجھتا ہے، ماں سودا اور حفصہ کو ماں سمجھتا ہے. اگر مومن ہے تو وہ اس کی ماں ہے، اگر وہ اس کو ماں نہیں سمجھتا تو سمجھ لو وہ مومن نہیں ہے. اور اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو پھر ماں سمجھو، لیکن آئندہ دل و دماغ میں کوئی ایسی بدگمانی پیدا نہ ہو. اللہ نے اب دیکھو واقعہ ایک تھا، کتنی آیات نازل کر کے بات کو کھول کے ڈیٹیل سے تفصیل سے وضاحت سے بیان کر دیا کہ نبی بھی پاک ہے، نبی کا حرم بھی پاک ہے، نبی بھی پاک ہے، نبی کی چادر بھی پاک ہے، نبی بھی پاک ہے، نبی کی چارپائی بھی پاک ہے، نبی بھی پاک ہے، نبی کی بیوی بھی پاک ہے. اس سے بڑھ کر کھول کے اللہ تعالیٰ اور کیا بیان کرے. یبین اللہ لکم الآیات. اگر قرآن کو کتاب ہدایت مانتے ہو، اس کتاب ہدایت نے وضاحت اور ڈیٹیل اور تفصیل سے بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ تم ایماندار ہو کر ایسی بدگمانی کسی کے متعلق بھی نہ رکھو، خصوصاً وہ تو ماں ہے. اور اللہ خوب اللہ کو تو علم ہے، اللہ کے علم میں تو یہ اٹل فیصلہ تھا کہ ماں عائشہ ایسی ویسی نہیں ہے، نعوذ باللہ. لیکن اللہ چونکہ امتحان لینا چاہتے ہیں، اللہ جانچنا چاہتے ہیں. اس واقعہ سے جتنے اور مسائل نکلے، ایک یہ بھی مسئلہ نکلا کہ اللہ کے علم میں ہر چیز ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے واقعہ روح پذیر کر کے بیان کروانا چاہتے ہیں. تم نے تو اتنی بات کر کے کہا نا ماں عائشہ ایسی، اللہ نے قرآن کی 18 آیتیں ماں عائشہ کی عظمت میں نازل کر دی. سبحان اللہ. اور وہ مدینے تک محدود تھی تمہاری بات. ماں عائشہ کی عظمت کل کائنات میں جہاں انسان ہے قرآن پڑھیں گے، ماں عائشہ کی عظمت اور شان کا تذکرہ قرآن میں ہوتا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ یہ ایسے ہی اگر کسی اور صحابہ اکرام سے بالفرض کو کمی بھی ہو گئی، یہ تو پاک صاحب تھی، اگر کسی سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی، کسی معاملے میں سستی ہو گئی، تو اللہ نے کہہ دیا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون. یہ سورہ توبہ میں اللہ نے ذکر کر کے کہا کہ وہ تو توبہ کرنے والے، وہ تو رکوع و سجود کرنے والے، وہ تو اللہ کے سامنے جھکنے والے، وہ رجوع کرنے والے، استغفار کرنے والے، روزے رکھنے والے، قیام و سجود کرنے والے. اللہ نے ان کی صفتیں ذکر کر دی کہ انہوں نے بعد میں توبہ ایسی کر لی جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک نے فرمایا فلانی عورت نے، فلانے بندے نے ایسی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ مدینے کے 70 جہنمیوں پر وہ تقسیم کر دی جائے، ڈیوائیڈ کر دی جائے، تو وہ اس کی توبہ کی برکت سے 70 جہنمی بھی جنت میں جا سکتے ہیں. اتنی توبہ اچھے انداز سے کی، یا اس کی توبہ کا انداز اللہ کو اتنا پسند آیا. تو صحابہ اکرام عظیم شخصیات تھیں. تو یہ تو ماں ہے کل کائنات کے مسلمانوں کی. اللہ تعالی ہمیں روحانی اور اپنی اسلامی ماں کے ساتھ اسلامی اور روحانی ناطہ رشتہ مضبوط رکھنے کی توفیق عطا. الحمدللہ. بھائی ایک منٹ ذرا بات سن لیں. ماشاء اللہ حدیث پڑھیں. نہیں کر لو.